اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں اور جہاں جہاں میری آواز جاری ہے سب کو السلام علیکم۔ آج پاک سرزمین پارٹی کے اس مرکز سے پاکستان کی اسٹریٹجک ایشوز کے حوالے سے، پاکستان کی بقا سلامتی کے حوالے سے میں آج چند بہت اہم انتہائی اہم ایشوز اور گفتگو اور چند گزارشات آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، آپ کے تمام چینل سے، کہ آج میں نے کبھی یہ ریکویسٹ نہیں کی پہلے کہ آج میری بات شروع سے لے کر آخر تک اس قوم کو ضرور سنائیں۔ تو ہمیں آج ضرور جگہ دیں ہماری آج کی پریس کانفرنس کو۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، میں نے کبھی یہ بات میں نے کبھی نہیں کی۔ آج سے 2 دن پہلے 14 نومبر کو پاکستان کے وفاقی وزیر خارجہ اور ڈی جی آئی ایس پی آرز نے ایک پریس کانفرنس کی مشترکہ، ایک ساتھ بیٹھ کے ریاست کے دونوں اہم نمائندے، انہوں نے قوم کے سامنے انڈیا کی انوالومنٹ پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے انوالومنٹ، اس کی انٹیلیجنس ایجنسی را کے پاکستان کے گروپس کی مدد اور اس حوالے سے جو پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے اور آئندہ کی جو پلاننگ ہے اس حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کی گئی اور پوری دنیا کو یہ بتایا گیا کہ را کس طرح سے پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں انوالو ہے۔ اس تمام بریفنگز میں ایم کیو ایم کا ذکر آیا، را سے ایم کیو ایم کے پیسے لینے کا ذکر آیا اور انڈیا میں ایم کیو ایم کے را کے انڈر میں چلنے والے کیمپس کا ذکر آیا اور ہتھیاروں کا ذکر آیا، را کے پیسوں سے خریدے جانے والے ہتھیار، اور یہاں پر پھر ٹیررزم کی کارروائیوں کا ذکر آیا۔ میں تمام پاکستانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ایم کیو ایم والے پورشن میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور فارن منسٹر نے جو بات کی، اس میں کیا نئی بات ہے؟ کیا ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم نے 3 مارچ 2016 کو اس قوم کے آگے وہ باتیں نہیں رکھ دی ہوں؟ آج 4.5 سالوں کے بعد حکومت کو اور ریاست کو یہ ضروری سمجھا کہ ان باتوں کو ریپیٹ کر دیں جو مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے آ کے 4.5 سال پہلے اس قوم کو بتایا۔ میں آج اپنے رب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر سرخرو کیا، پی ایس پی کو ایک دفعہ پھر سرخرو کیا، مجھے میرے لوگوں کو ایک دفعہ پھر سرخرو کیا
کہ جو لوگ ہمارے بیانیے پہ ہم پر تہمت لگاتے تھے، ہم پر الزامات لگاتے تھے، 3 مارچ 2016 کو آج اللہ تعالیٰ نے ملک کے، ریاست کے 2 بڑے ستون حکومت وقت اور پاکستان آرم فورسز کے نمائندے، ان کے ذریعے DGISPR کے ذریعے آج ہماری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے صحیح ثابت کروا دیا۔ ایکسکیوز می۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جس را کی فنڈنگ کا ذکر کیا جا رہا ہے MQM کو، جس ٹیررزم کا ذکر کیا جا رہا ہے، آج اسی را کی بقایا جات، آج اسی دہشت گردی کے پلان کی بقایا جات اس پارٹی کو، اس الطاف حسین صاحب کی بقایا جات کو آج حکومت اور ریاست خود زندہ رکھے ہوئے ہے۔ آج اس نے خود زندہ رکھا ہوا ہے۔ 22 اگست 2016 کو MQM ختم ہو گئی تھی۔ نظریہ ضرورت کے تحت 23 اگست 2016 کو MQM پاکستان بنا دیا گیا۔ یہ تاثر دیا گیا اور کچھ سمجھانے والوں نے اپنے چکروں میں یہ سمجھایا ریاست کو اور اس وقت کی حکومت کو کہ یہ مہاجر MQM کے نام کے علاوہ کہیں نہیں جائیں گے۔ الطاف حسین انڈیا کے ٹینک پر بھی بیٹھ کر آ جائیں گے تو یہ مہاجر ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ لالی پاپ دے کر MQM پاکستان بنوائی گئی، اور یہ لالی پاپ دینے والوں کو اپنا کاروبار، اپنی کرپشن جاری رکھنی تھی۔ ہم لاکھ کہتے رہ گئے کہ نہ کرو یہ کام، نہیں مانی گئی ہماری بات، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ تاثر بھی غلط ہو گیا کہ مہاجر MQM کے علاوہ کہیں اور نہیں جائے گا۔ مہاجروں نے جیسے بھی تیسے، غلط صحیح، اس کے 2 سالوں کے بعد 2018 میں PTI کو ووٹ دے دیا کراچی بھر سے، اور اب جب PTI سے وہ مایوس ہو گئے ہیں تو لا محالہ ہم کھڑے تھے، اور آج مہاجر 8 نومبر کو مہاجروں نے ثابت کر دیا کہ باغ جناح بھر کر کہ یہ کراچی، آج اس نے ثابت کر دیا کہ مہاجر کس کے ساتھ ہے۔ تو یہ کہانی تو ختم ہو گئی۔ آج اس MQM کے بارے میں، جس کے بارے میں DGISPR اور فورن منسٹر نے اتنے بڑے بڑے سنگین الزامات ملک کی سلامتی کے حوالے سے لگائے، آج اس MQM کو پاکستان کی ریاست اور حکومت خود چلا رہی ہے، زندہ رکھے ہوئے۔ اسی MQM کو، الطاف حسین کی MQM تھی، آج اسی MQM کے نام کو MQM پاکستان کے نام سے چلایا جا رہا ہے۔ یہ جھنڈا، ترنگا جھنڈا الطاف حسین کا بنایا ہوا تھا، آج اسی جھنڈے کو MQM پاکستان لہرا رہی ہے۔ یہ پتنگ نشان الطاف حسین کی علامت ہے، اس کی یاد دلاتی ہے یہ علامت۔ آج MQM پاکستان کے بینر کے نیچے اسی نشان کو چلایا جا رہا ہے۔ تو نام MQM، نام الطاف حسین کا دیا ہوا، جھنڈا الطاف حسین کا دیا ہوا، پتنگ نشان الطاف حسین کی علامت، آج وہی جھنڈا الطاف حسین پوری دنیا بھر میں پاکستان کو گالی بکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہی جھنڈا MQM کے یہاں کے لوگ اس کو کراچی کی سڑکوں پر لہراتے ہیں۔ آج وہی لیٹر ہیڈ جس پر پاکستان کے لیے زہر لکھا جاتا ہے، پاکستان کے خلاف پوری دنیا بھر میں مہم چلائی جاتی ہے، اس لیٹر ہیڈ کو استعمال کر کے آج وہی لیٹر ہیڈ اس پاکستان میں MQMP کے نام سے استعمال ہوتا ہے۔ آج دنیا بھر میں فوج اور پاکستان کے خلاف اسی جھنڈے کو اٹھا کر کیا یونائٹڈ نیشن، کیا امریکہ، کیا یورپ، ہر جگہ اسی جھنڈے کو اٹھا کر پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو گالیاں بکی جا رہی ہیں۔ آج وہی جھنڈا
ریاست کی موجودگی میں، حکومت کی موجودگی میں آج وہی جھنڈا پاکستان اور کراچی کی سڑکوں پر لہرایا جاتا ہے۔ آج ایم کیو ایم کا نام سن کر، اس کو دیکھ کر، اس ترنگے جھنڈے کو دیکھ کر، اس کو اور اس پتنگ کے نشان کو دیکھ کر کسی کو خالد مقبول کی شکل یاد نہیں آتی، کسی کو عامر خان کی شکل یاد نہیں آتی۔ یہ تینوں چیزیں دیکھ کر الطاف حسین یاد آتے ہیں، لوگ الطاف حسین کو ریکال کرتے ہیں۔ تو آپ تو خود، ریاست تو خود اور حکومت خود الطاف حسین کو بھولنے نہیں دے رہے۔ ان تینوں چیزوں سے الطاف حسین کی یاد آتی ہے، لوگوں کو الطاف حسین ریفلیکٹ کرتا ہے۔ آپ خود اس کو مٹنے نہیں دے رہے، بھولنے نہیں دے رہے۔ تو آپ نے ریاست نے اور پاکستان کی حکومت نے الطاف حسین کی لیگیسی کو، اس کے نام کو آج تک خود سے زندہ رکھا ہوا ہے۔ آپ ہمیں پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں، آپ نے خود سے زندہ کر رکھا ہوا ہے ان کی شکل میں۔ اور جن لوگوں کو ایم کیو ایم پاکستان دے دی گئی، ذرا ایک نظر ان پہ ڈالتے ہیں۔ اور یہ بات میں نے 4 سال پہلے نہیں کی، میں لحاظ کر رہا تھا اور آج میں خیال کر رہا تھا، لیکن آج میں مجبور ہو کر یہ بات کہنے جا رہا ہوں۔ اور یہ ساری باتیں اب جو میں کہنے جا رہا ہوں میں مجبور ہو کر، کیونکہ اس پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے اور میری کمیونٹی کا نقصان ہو رہا ہے۔ میری کمیونٹی، میری مہاجر قوم کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے مجبور ہو کر میں آج یہ بات کہنے پر مجبور ہوں۔ اور وہ کیا؟ یہ جو ایم کیو ایم پاکستان بنائی گئی ہے، اس کی سربراہ کون ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں۔ چلو میں ان کو بھائی کہہ کے بلاتا ہوں، خالد مقبول صدیقی بھائی ہیں اس ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ۔ یہ کون ہے خالد مقبول صدیقی بھائی؟ خالد مقبول صدیقی بھائی وہ ہیں جو سن 2000 میں انڈیا گئے الطاف حسین کی انسٹرکشنز پر، اور وہاں پہ را کے ساتھ بیٹھ کر وہاں انڈیا میں وہاں کی میڈیا کے سامنے انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی اور اپنا پاسپورٹ، پاکستانی پاسپورٹ پھاڑ دیا، اور وہاں سے پاکستان آنے کے بجائے انڈینز نے را نے ان کو انڈین ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو کیا اور انڈین پاسپورٹ پہ ٹریول کر کے امریکہ چلے گئے، امریکہ کی فلائٹ لے لی سن 2000 میں۔ امریکہ جب وہ لینڈ کیا ہے انہوں نے، تو امریکہ لینڈ کرنے کے بعد وہاں پہ امریکن اتھارٹیز نے ان کو اریسٹ کر لیا۔ امریکن اتھارٹیز نے ان کو اریسٹ کرنے کے بعد ان کا نام نان ڈیزگنیٹڈ لسٹ آف ٹیررسٹ کی جو لسٹ ہے، نان ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ لسٹ، اس میں ان کا نام ڈالا، اور پھر وہ بیل پر باہر آ گئے۔ 13 سالوں تک امریکہ میں رہے اور متعدد دفعہ انہوں نے امریکن نیشنلٹی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا نام چونکہ ٹیررسٹ لسٹ میں تھا وہ ریفیوز کر دیے گئے۔ ان کو ایک ڈاکومنٹ، لیگل ڈاکومنٹ تک ان کو نہیں دے رکھا تھا، بس ان کو صرف رہنے کی جگہ تھی، ان کو ٹریول کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سو مچ سو کہ وہاں کی نیشنل سے شادی اور پھر ان کی اولاد ہونے کے باوجود ان کے پیدا ہونے والے بچے کو تو امریکن نیشنلٹی مل گئی، ان کو امریکنز نے نیشنلٹی نہیں دی، سٹیزن شپ نہیں دی۔ وہ خالد مقبول صدیقی صاحب 13 سالوں کے بعد پاکستان آتے ہیں اور یہاں پر آ کر ایم این اے بن جاتے ہیں، وزیر بن جاتے ہیں پھر، اور اس ایم کیو ایم کے سربراہ بن جاتے ہیں۔ آج یہ تو بات ہے 2000 کی، سن 2000 کی۔ چلے بھائی اس وقت کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، اور آج اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا،
سن 2020 میں ابھی اسی سال چند مہینے پہلے کراچی سے را کے سلیپر سیلز کے را کے کارندے ایجنٹس پکڑے جاتے ہیں، جس کو کل دکھایا جا رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر اور فورن منسٹر کی میٹنگ میں کی پریس کانفرنس میں ان کے نام لیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نام شاہد متحدہ ہیں، جو کہ خالد مقبول صدیقی بھائی کے 30 سالہ پرانے ساتھی ہیں۔ ان کے پہلے گارڈ تھے، پھر ایم پی ایم ایس او کے سینٹرل کیبنٹ میں تھے، اور 30 سالوں سے خالد مقبول صدیقی بھائی کا اور ان کا ناتا ٹوٹا نہیں ہے۔ اس دن تک نہیں ٹوٹا جس دن تک وہ گرفتار ہوئے۔ عادل انصاری عرف جمی، وہ ان کے ساتھ تھے، 30 سالوں سے خالد مقبول بھائی سے ان کا رابطہ تھا اور ان کا واسطہ ہے، ان کے گھر کے لوگ ہیں ایک طرح سے۔ یہ ابھی 2020 میں گرفتار ہوتے ہیں، اب سے چند ماہ پہلے، اور بڑی بڑی خبریں دکھی جاتی ہیں ہیڈ لائنوں میں، را کے ایجنٹ گرفتار ہو گئے، ہتھیار برآمد ہو گیا، نقشے برآمد ہو گئے، پتہ نہیں کیا کچھ برآمد ہو گیا۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر، یہ ریاست اور حکومت کے نمائندے شاہ محمود قریشی صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، شاہد متحدہ کی بات بتا رہے ہیں، تو اسی شاہد متحدہ نے اپنی جی آئی ٹی کے سامنے اپنی رپورٹ میں کہا ہے، ہمیں کیسے پتا چلی بات ہم بتا دیں گے بعد میں، بات غلط ہو تو جو ہے وہ میں حاضر ہوں یہیں پر۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں اپنی پہلی بات میں کہا ہے کہ سن 2000 میں ہمیں انڈیا لے کر جانے والے اپنے ساتھ خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں۔ را کا ایجنٹ بتا رہا ہے، جس کو آپ را کا ایجنٹ کہہ رہے ہو، کہہ رہے ہمیں انڈیا لے کر جانے والے خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، جو ہمیں را کے حوالے کر کے آئے، اور ہم 4 مہینوں تک وہاں پر را کے کیمپ میں رہے، اور 4 مہینے کے بعد میں وہاں سے پھر بھاگ کر آیا ہوں۔ انہوں نے یہ ڈیٹیل بتائی کہ وہ جو ہتھیار تھا وہ کہاں کہاں کس کس کے گھر پہ رہا ہے، جس میں خالد مقبول صدیقی صاحب کا گھر شامل ہے۔ یہ موجودہ گھر، ابھی 2020 کی بات ہو رہی ہے، سن 2000 کی بات نہیں، 20 سال پہلے کی بات نہیں ہو رہی، آج کی بات ہو رہی ہے، اس سال کی بات ہو رہی ہے۔ غضب خدا کا، وہ جی آئی ٹی آج پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس، حکومت والوں کے پاس، بندے اریسٹ ہیں۔ تو جو فٹ سولجر تھا وہ تو اریسٹ ہو گیا، جو اس شاہد متحدہ کو چھوڑ کر آنے والا تھا انڈینز کے پاس، را کے پاس، وہ اس وقت جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اب سے 6 مہینے پہلے پاکستان کی کیبنٹ میں بیٹھتے تھے، وہ نفیس انسان کہلاتے ہیں، وہ پاکستان کی کیبنٹ میں بیٹھتے، پاکستان کی کیبنٹ میں فیڈرل منسٹر 6 مہینے پہلے تک، آج پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، اور آج ہم ایک پارٹی کے سربراہ ہیں۔ غضب خدا کا، یہ کیسا ملک ہے کہ ایک طرف ڈی جی آئی ایس پی آر اور فورن منسٹر، اتنی امپورٹنٹ پریس کو اتنی امپورٹنٹ بات ملک کی سلامتی کی کہ دونوں، بہت کم مواقع ایسے ہیں پاکستان کی تاریخوں میں کہ جہاں پر فورن منسٹر اور ڈی جی آئی ایس پی آر کمبائنڈ جوائنٹ پریس کانفرنس کرے، اتنی امپورٹنٹ بات، اور آپ ثبوت دے رہے ہیں، اور آپ نے اسی کی تمام بقایا جات کو، اسی کے تمام فیسیلیٹر کو آپ نے پاکستان کی ایک پارٹی بنا کے دے رکھی ہے، اور آپ وہ آج پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں۔ وہ اب سے 6 مہینے پہلے وہ وفاقی حکومت کا حصہ تھے، منسٹر تھے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، انڈیا میں کوئی پارٹی ہوتی جس کا آئی ایس آئی سے لنک نکل آتا، ثبوت تو دور کی بات ہے، وہ اس کے ایک ایک ذرے کو جلا ڈالتے، انڈین جلا ڈالتے، ساری بقایا جات کو جلا ڈالتے۔ یہ صرف پاکستان میں ہی ممکن ہے کہ ایک طرف
رو کے سے وابستگی کے ثبوت دیے جا رہے ہیں، آپ کے پاس موجودہ ثبوت بھی ہیں. آپ ایک طرف الطاف حسین کو بند کر رہے ہو، دوسری طرف الطاف حسین کے ایک بالکل رائٹ ہینڈ کمانڈانٹ کو آپ جو ہے وہ اس کی پارٹی ہینڈ اوور کر رہے ہو، جو کہ صرف پولیٹیکل نہیں مامن، جو کہ جس کا میں بتا رہا ہوں ابھی کہ بھئی وہ، اور یہ کاغذات، یہ اس وقت کے سن 2000 کے اخبارات، یہ کوئی ایسے ویسے اخبارات اور جرائد نہیں ہیں، پاکستان کے ٹاپ اخبارات ہیں. اس کی سن 2000 کی خبریں نکال لیں. جو یہ میں باتیں کہہ رہا ہوں اسی طرح کی باتیں ساری اس وقت کے اخبارات نے چھاپی ہوئی ہیں. اخبارات کو چھوڑ دو، میں بھی زندہ ہوں، جن کا میں نام لے رہا ہوں وہ بھی زندہ ہیں، بلا لیں بٹھا لیں. اور حکومت کے پاس، ریاست کے پاس یہ ساری باتیں موجود ہیں. تو یہ آپ کیسی نیشنل سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ سانپوں کو دودھ پلا رہے ہیں، دوسری طرف آپ دشمن کو کے ثبوت دے رہے ہیں، ناکام کرنے کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کو انٹرنل تھریٹ ہے یہاں پر. اب مجھے کیا پرابلم ہے؟ دیکھو بھائی، میری کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. میں آج 4.5 سالوں کے بعد، مجھے 4.5 سالوں سے یہ باتیں پتہ ہیں، میں نے نہیں کی خالد بھائی کے بارے میں یہ باتیں، لیکن یہ میری قوم کا نام استعمال کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ الطاف حسین کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. الطاف حسین جو 22 اگست کو ختم ہو گئے تھے، انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان بنا کے اس کے جھنڈے کو سیو کر لیا، اس کے نشان پتنگ کو سیو کر لیا، اور اس کے ایم کیو ایم نام کو سیو کر لیا. ایم کیو ایم پتنگ اور جھنڈا دیکھ کر کوئی خالد مقبول یاد نہیں آتے لوگوں کو، کوئی عامر خان، فاروق ستار یاد نہیں آتے، الطاف حسین یاد آتے ہیں. تو آپ ایک میموری سے، ایک انسانوں کی میموری سے آپ الطاف حسین کو جانے نہیں دے رہے. آپ کو سیاست کا شوق تھا، آپ قوم کو سب کچھ سچ بتاتے اور پھر اپنے نام سے سیاست کرتے. بڑے بڑے لیڈران ہیں آپ لوگ. آپ آج تک کوئی ایک واضح جملہ پوری اس ایم کیو ایم، جس کو میں کوئی پاکستان نہیں کہتا، لندن اور پاکستان ایک ہے، یہ اس کو کہتے ہیں بھائی ہم آپ ہی کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو جگہ نہیں دے رہی. ہم اتنی طاقت حاصل کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں پر لے آئیں اپنے، تو پھر یہ آپ سے بات کریں گے اور یہ پارٹی ہم آپ کے حوالے کر دیں گے. اور اس آدمی کا لندن میں بیٹھے ہوئے الطاف حسین رو کے ایجنٹ کا نام محفوظ ہے، اس کا سمبل محفوظ ہے، اس کا جھنڈا محفوظ ہے. تقریر کر نہیں سکتے ڈائریکٹ، تو لائیو فیس بک پہ خطاب کر لیتے ہیں، سب چیزیں تو محفوظ ہیں. تو یہ آج جو کچھ بھی ہے، سارا کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، انٹرنلی اور ایکسٹرنلی جو ہمیں تھریٹس ہیں، اس تھریٹس میں سب سے بڑی کوئی خطرناک بات ہے تو وہ اس ایم کیو ایم کے نام کی موجودگی ہے، اس ایم کیو ایم کے جھنڈے کی موجودگی ہے، اس ایم کیو ایم کے نشان کی موجودگی ہے. میں انتظار کرتا رہ گیا 2 دنوں سے کہ اتنی بڑی پریس کانفرنس کے بعد یہ ایم کیو ایم، یہاں والے ایم کیو ایم والے یہ کوئی اپنا موقف دیں گے کہ ہم اس الطاف حسین کو ڈسون کرتے ہیں. ہم نہیں مانتے. غضب خدا کا آج جو ریاست پروف دے رہی ہے کہ ایم کیو ایم کو اتنے $1 ملین ملے رو سے، اور اس نے جو ایم کیو ایم نے جو پراپرٹیز خریدی پاکستان میں اور لندن میں، آج اس تمام رو کے پیسوں سے خریدے جانے والی پراپرٹیز کی دعوے دار یہ ایم کیو ایم ہے یہاں والی. آج جس مرکز پہ یہ بیٹھے ہوئے رو کے پیسوں سے بنا ہوا مرکز ہے، کیسے خلاف بات کریں گے؟ آج لندن میں جا کر جن پراپرٹیز کا کلیم کر رہے ہیں وہ رو کے پیسوں سے بنی ہوئی پراپرٹیز ہے.
یہ اس سے ڈیٹیچ ہونے کے لیے تیار نہیں. کیسے ہوں گے؟ سن 2020 تک میں نے آپ کو سن 2000 کا واقعہ بتا دیا. 13 سالوں کے بعد آئے، ایم این اے وزیر بن گئے. سن 2020 میں رو کے ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں شاہد متحدہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خالد مقبول صدیقی چھوڑ کر آئے تھے انڈیا رو کے کیمپ میں، اور وہ بندہ ہمارا منسٹر ہے، وفاقی وزیر ہے، ایم این اے ہے. اور صرف یہی نہیں، صرف ایک اشارہ دے کر گزرنا چاہتا ہوں کہ خالد مقبول صدیقی کے کون سے رائٹ ہینڈ آدمی 18 سالوں سے انڈیا میں بیٹھے میں رو کے کیمپ میں، اور کون سے لیفٹ ہینڈ آدمی کینیڈا میں بیٹھ کر انڈیا پاکستان میں، یہ انڈیا میں ان کے ایک رائٹ ہینڈ صاحب، ایک ڈاکٹر صاحب، دوسرے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ایک کینیڈا میں بیٹھے ہوئے، اور لندن میں الطاف حسین. یہ پورا رو کا نیکسس ہے، یہ پورا رو کا 18 سالوں سے بیٹھے. آپ پوچھئے گا کہ 18 سالوں سے جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا میں، کیا ان کو خالد مقبول صدیقی صاحب جانتے ہیں؟ 15 سالوں سے 17 سالوں سے جو کینیڈا میں بیٹھ کر رو کا سیٹ اپ چلا رہے ہیں، کیا خالد مقبول صدیقی صاحب ان کو جانتے ہیں؟ یہ ذرا پوچھئے گا. نہیں جواب دیں تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا آ کر. میں ریاست کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مذاق بند ہونا چاہیے کہ ایک طرف آپ پریس کانفرنس کر کے قوم کو بتائیں کہ آپ نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، آپ روس کے انوالومنٹ کے ثبوت دے رہے ہیں، اور آپ نیچے کے آپریٹر، جو نیچے کے چھوٹے موٹے لوگ ہیں، ان کو پکڑ کر ان کی جی آئی ٹیز بنا رہے ہیں، ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں، اور جو اس کے سارے کرتا دھرتا ہے، جہاں جو فیکٹری ہے پوری، وہ فیکٹری آپریٹو ہے، وہ فیکٹری وزیر ہے، وہ فیکٹری حکومت کا حصہ ہے. یہ دوگلی پالیسی نہیں چلنی چاہیے. اگر واقعی ملک کی بقا سے، ملک کی سیکیورٹی سے لگاؤ ہے، اس ملک کی حفاظت چاہتے ہیں، اس ملک کو سیف کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چند اقدامات کرنے پڑیں گے، پاکستان کی ریاست کو اور حکومت پاکستان کو. اور وہ چند اقدامات کیا ہیں؟ ہم پروپوز کرتے ہیں آپ کو. یہ کوئی پولیٹکس نہیں ہے، یہ کوئی پولیٹکس نہیں ہے. ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے کسی سے، ہمیں کوئی تھریٹ نہیں ہے. پی ایس پی ابھی ان سے بہت آگے جا چکی ہے. یہ میں ملک کی سلامتی کے لیے اور میری جو قوم کا نام استعمال ہوتا ہے، میں اس وجہ سے آج یہ بات کر رہا ہوں. اور وہ یہ، میں ریاست کو، حکومت پاکستان کو اس وقت سیریس لوں گا آپ کی باتوں کو کہ جب آپ رو کی بقایا جات کو، ریمیننس کو، آپ یہاں پر اس کا کلا کما کریں، بند کریں. میں نہیں کہہ رہا خالد مقبول صدیقی کو آپ بند کر دیں، نہ بند کریں، نہ پکڑیں، لیکن خالد مقبول صدیقی جس الطاف حسین کی پارٹی کا نام استعمال کر رہے ہیں، اس پارٹی کو آپ کے دیے ہوئے ثبوت کے مطابق بین ہو جانا چاہیے. خالد مقبول صدیقی جس جھنڈے کو استعمال کر رہے ہیں، آپ کے ریاست کے دیے ہوئے ثبوت کے مطابق، کہ اس جھنڈے کا بانی جو ہے، جو اس کو استعمال آج بھی کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، یہ جھنڈا پاکستان میں بین ہو جانا چاہیے. ریاست اور حکومت کے دیے ہوئے ثبوت کے مطابق جو نشان پتنگ ہے، جو کہ بانی ایم کیو ایم کا نشان ہے، جس کو وہ اپنی سمبل کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور جو کہ رو کا ایجنٹ ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ ثبوت دے رہے ہیں، اس نشان کو اس پاکستان میں بین ہو جانا چاہیے. یہ جو رہنما ہیں، بڑے بڑے لیڈران قوم، یہ بہت بڑے بڑے سیاستدان لیڈر ہیں، بڑے قوم کے خیر خواہ ہیں، ان کو کہیے کہ اپنی سیاست کرو، کوئی نئی پارٹی بناؤ، کوئی نیا نام رکھو اور اپنی سیاست کرو، کوئی نیا جھنڈا بناؤ، اپنی سیاست کرو، کوئی نیا نشان لو اور اپنی سیاست کرو. ایک کو بھی نہ گرفتار کریں، خالد مقبول صدیقی بھائی کو بھی گرفتار نہ کریں، نہ پوچھیں ان سے کچھ بھی، لیکن یہ نام، نشان، یہ جھنڈا بین ہونا چاہیے اب پاکستان میں. اگر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی اور وزیر خارجہ کی ساری باتیں، 14 نومبر کی پریس کانفرنس کی ساری باتیں سچ ہیں، جو کہ ہیں،
تو یہ پھر یہ بین ہونے چاہیے، 3 علامتیں بین ہونی چاہیے، یہ 3 علامتیں بین ہونی چاہیے۔ الطاف حسین کی نشانیاں ہیں، یہ کسی خالد مقبول عامر خان کی نشانی نہیں ہے، یہ الطاف حسین کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو بین ہونا چاہیے۔ میں اور اس سے زیادہ میچورٹی میں دکھا نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں حکومت کی پرابلمز کو، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مجبوریوں کو، میں ریاست کی مجبوریوں کو سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کو چلانا ہے، یہ ایم کیو ایم کی 7 سیٹوں کی وجہ سے ان کی حکومت چل رہی ہے۔ میں اگلی بات کر دوں، یہ مسئلہ بھی حل کر دوں، نام بین کرو پارٹی کا، فلیگ بند کرو، سمبل بین کرو، لیکن ان 7 ایم این ایز کو کچھ مت بولو، ان کے ایم پی ایس کو کچھ مت بولو، ان کے سینیٹرز کو کچھ مت بولو، ان کے جو وفاقی وزیر بنے ہوئے کچھ مت بولو، ان کو اسی طرح رہنے دو، اس ٹینیور پہ اسی طرح رہنے دو، یہ حکومت نہ گرے، یہ پاکستان میں کچھ سیاسی خلفشار نہ کریٹ ہو جائے، اس کا طریقہ کار، لیگل طریقہ کار موجود ہے، نکل آئے گا۔ آپ کے پاس فروغ نسیم جیسے لوگ بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے قانوندان بیٹھے ہوئے، آپ ان کو یہ ٹاسک دیجئے، آدھے گھنٹے میں وہ اس کا حل نکال دیں گے۔ تو حکومت بھی کہیں نہیں جا رہی، ان کے ایم این اے، ایم پی ایس، وزیر بھی کہیں نہیں جا رہے، اور یہ سب لوگ اسی طرح سے سیاست کریں۔ میں کسی کو نہیں کہہ رہا کہ اس کو پکڑو، اس کو مارو، اس کو انویسٹیگیٹ کرو، سب کو سب کچھ پتا ہے، لیکن خدا را یہ مذاق بند کرو، اس سے زیادہ بڑی بات اور کیا ہوگی؟ آپ ایم این ایز رہو، آپ وزیر رہو، آپ ایم پی ایز رہو، ہاں اگلا جب الیکشن ہو تو نئے نام پہ لڑنا، اگلا جب الیکشن ہو تو نئے جھنڈے کو اٹھانا، اگلا جب الیکشن ہو تو نئے سمبل پہ جانا۔ اگر یہ کہیں کہ ایم کیو ایم ہمارا رومانس ہے، پھر میری اس والی بات پہ کوئی بات آ جاتی ہے بڑی خطرناک تھی، نہیں بولتا، لائیو پریس کانفرنس ہے میری۔ اگر یہ کہیں کہ ایم کیو ایم ہماری ہے تو کان کھول کر سن لیں سارے پاکستان والے، اگر الطاف حسین کے بعد یہ ایم کیو ایم کسی کی ہے تو ہماری ہے ایم کیو ایم۔ اگر اس الطاف حسین کے بعد ایم کیو ایم کا کوئی دعوے دار ہے تو یعنی اس قائم خانی دعوے دار ہونا چاہیے، یہ شبیر قائم خانی دعوے دار ہونا چاہیے، یہ اشفاق منگی دعوے دار ہونا چاہیے، یہ نائلہ لطیف دعوے دار ہونا چاہیے، یہ بلقیس مختار دعوے دار ہونے چاہیے، یہ نیک محمد دیو دعوے دار ہونے چاہیے، یہ شاکر علی دعوے دار ہونے چاہیے، یہ ارشد وورا دعوے دار ہونے چاہیے، یہ فوزی حمید دعوے دار ہونے چاہیے، یہ دلاور بھائی دعوے دار ہونے چاہیے، یہ ارتضیٰ فاروقی دعوے دار ہونے چاہیے، یہ عبداللہ شیخ دعوے دار ہونے چاہیے، یہ افتخار عالم دعوے دار ہونے چاہیے۔ ایم کیو ایم ہماری تھی، الطاف حسین کے بعد یہ ایم کیو ایم کا کوئی دعوے دار ہے تو ہم ہیں دعوے دار، ہم نے بنائی یہ اپنے خون پسینے سے۔ یہ جو لوگ آج دعوے دار بن رہے ہیں یہ ہمارے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، یہ ہمارے کمرے میں پوچھے بغیر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ 3-4 سال ایم کیو ایم میں کام کرنے کے بعد غداری کر لی، 20 سالوں تک لڑائی کی ایم کیو ایم سے، 10 ہزار نوجوان مہاجر مارا ہے، اور آج آ کر ایم کیو ایم کے دعوے دار بن رہے ہیں۔ کہتے ہیں مہاجر مائیں بہنیں اپنے بھائیوں کو کاندھا دیتی تھی، مرد نہیں تھے کاندھا دینے کے لیے، کہتے ہیں یہ ہے۔ ابے بھائی ان مردوں کو مارتا کون تھا؟ شرم نہیں آتی؟ اور جو مہاجر مائیں بہنیں کاندھا دیتی تھیں تو اس وقت ان مہاجر نوجوانوں کو مار کون رہا تھا؟ آج تقریر کرنے والا مہاجروں کے نام پر آنسو بہانے والا، مگرمچھ کے آنسو بہانے والا۔ تو یہ ایم کیو ایم اگر الطاف حسین کے بعد کسی کی تھی تو ہماری تھی ایم کیو ایم، ہے ہماری ایم کیو ایم۔ ہم نے اپنا خون پسینہ لگایا، میں نے 300 ارب روپے اس ایم کیو ایم کے نام کو بنانے کے لیے کراچی والوں کی خدمت کی، 1 روپے اس میں سے حرام نہیں اٹھایا۔ ہم یہ جن کے میں نے نام لیے، کسی نے 32 سال لگائے ہوئے، کسی نے 30 سال لگائے ہوئے، کسی نے 29 سال لگائے ہوئے، کسی نے 20 سال لگائے ہوئے۔ ہم نے اپنا لڑکپن، اپنی جوانی دے دیا اس ایم کیو ایم کو، ایک لمحے کے لیے اس کے خلاف نہیں گئے۔ جب نظریے سے اختلاف کیا تو چھوڑ دی ایم کیو ایم، چھوڑ دی الطاف حسین کو، اس کے
جھنڈے کو، اس کے انفراسٹرکچر کو، اس کے نشان کو، اس کے نام کو چھوڑ دیا۔ آج تک تم نے الطاف حسین کو چھوڑا ہی نہیں ہے، ایم کیو ایم میں جو یہاں لوگ ہیں، آج تک چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تو میں ریاست کو آواز دے کر کہتا ہوں، یہ مذاق بند ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ پریس کانفرنسز نہ دکھائیں، ہم نے یہ باتیں 4.5 سال پہلے کہہ دی ہیں۔ آج اگر آپ ملک میں اتنا برا وقت آ گیا ہے یا اور آگے تھریٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ آپ کی مصلحت پسندی کی وجہ سے ہیں، لیکن آج بھی اس مصلحت پسندی کو ختم کیجئے خدا را، ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں نے ایم کیو ایم کا سربراہ جو ہے، میں نے اس کی آپ کو ڈیٹیل بتا دی، ابھی ایک آدمی کی ڈیٹیل بتائی ہے اور ابھی پوری نہیں بتائی ہے، اور میں مجبوراً یہ بات خالد بھائی کے اگینسٹ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ مجھے اگر میں مخالف ہوتا، میرا ذاتی اناد ہوتا تو میں پہلے دن یہ بات کہہ چکا ہوتا۔ نہیں، مجھے ذاتی اناد نہیں ہے۔ آپ سب لوگ نئی راہ راست پر آ رہے، آپ لوگ آج بھی الطاف حسین کو زندہ کیے ہوئے ہیں، اور آج آپ میری قوم کا نام استعمال کر رہے ہیں، اس کو دلدل میں دھکیل رہے ہیں۔ اے مہاجروں، اے مہاجر کارکنوں، اے مہاجر کمیونٹی کے لوگوں، اے مہاجروں کے ذمہ داروں، اور جو لوگ آج اس والی ایم کیو ایم پاکستان میں اگر وہ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں نیک نیتی کے ساتھ کہ اس جگہ سے مہاجروں کا فائدہ ہوگا، مہاجر کوز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو میں آج آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں، کارکنوں کو بھی، اور ان بہت چھوٹی سی تعداد اب رہ گئی ہے ایسے مہاجروں کی کہ جو ابھی بھی سمجھتی ہے کہ یہ ایم کیو ایم ہی مہاجروں کی مسیحا ہے، میں ان کو آواز لگا کے کہتا ہوں کہ دیکھو، وفاقی وزیر داخلہ، وزیر فورن منسٹر، وزیر خارجہ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس کے بعد، اور یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ اس ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ کی تمام جو پروفائل ہے، اس کے بعد مجھے بتاؤ، جو کہ سب کو پتا ہے پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی حکومت کو، اس کے بعد یہ مہاجروں کا نام اپنے منہ سے لیتے ہیں، کس مہاجر کو ان کی وجہ سے حقوق ملیں گے؟ مجھے بتاؤ، کس مہاجر کو یہ حقوق دلا سکتے ہیں؟ اس پروفائل رکھنے کے بعد، جو کہ ایکٹیو را کے ایجنٹ ہیں، پچھلے 30 سالوں سے را کے لیے کام کر رہے ہیں الطاف حسین کے کہنے پہ، ابھی سن 2020 تک کے ثبوت ہیں، اس سال تک کے ثبوت ہیں، تو کون سے مہاجر کو یہ حقوق دلا سکتے ہیں؟ یہ اپنے حصے کی بوٹی لے لیں گے، وزارتیں لے لیں گے تمہارے نام پر، ایم پی ایم این اے بن جائیں گے، اور مہاجروں کے حقوق کی بات نہیں کر پائیں گے۔ یہ کر نہیں سکتے، جس کے آگے کریں گے وہ ان کی جی آئی ٹی دکھائے گا، وہ ان کو جی آئی ٹی دکھائے گا۔ تو اے مہاجروں ہوش کرو، اے کارکنوں ہوش کرو۔ میں نے اور انیس قائم خانی نے پہلے دن بھی جھوٹ نہیں کہا تھا۔ آج یہ شاہد متحدہ کی فیملی خالد مقبول صاحب کے پاس جاتی ہے تو وہ اس کو بھگا دیتے ہیں کہ جاؤ میرے پاس مت آؤ۔ آج اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کو یہ خود اپنے ہاتھوں سے چھوڑ کر آئے، اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں انڈیا، رو کے کیمپ میں چھوڑ کر آئے، آج اس کی فیملی سے بھی ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کسی کارکن کے نہیں ہے۔ آج ہم نے مہاجر نوجوانوں کا مقدمہ لڑا ہے 4.5 سالوں میں، اپنی آواز دھیمی نہیں کی۔ بڑے بڑے کیسز والے کہا کہ ایک دفعہ معاف کرو ان کو۔ یہ رہنماؤں کو، اپنے ساتھ لیڈری کرنے والوں کو تو کلیئر کرا سکتے ہیں، ان کی معافی کی بات کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن یہ نیچے کارکن کو کلیئر کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مہاجر کارکن کو کلیئر کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ لاپتہ لوگوں کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج 550 لاپتہ لوگوں میں سے یہ پی ایس پی 480 کے قریب ماؤں کو ان کے بچے لا کر واپس دے چکی ہے الحمدللہ، جو کہ میرے کارکنان نہیں تھے جو غائب ہوئے تھے، لاپتہ ہوئے تھے۔ ہم نے ان مہاجروں کا مقدمہ بند کمرے میں اور کھلے میدان میں لڑا ہے،
اور ہم نے ان 4.5 سالوں میں ایک یو ٹرن نہیں لیا، ایک یو ٹرن نہیں لیا، اپنی بات سے ایک زیر زبر سے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ تو میں مہاجروں کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں، خدا را ہوش کرو، اب سب کچھ کھل گیا ہے تمہارے سامنے۔ اب اس نام میں کسی کی فلاح بہبود نہیں ہے۔ آؤ اس پی ایس پی کا حصہ بنو۔ میں تمہیں دونوں ہاتھوں سے گلے لگانے، دونوں بائیں کھول کر، میں اپنی بائیں کھول کر تمہیں گلے لگانے کے لیے میں اور میرا ایک کارکن تیار ہے۔ ہم نہیں پوچھیں گے تم سے کہ تم نے اتنی دیر کیوں لگائی، لیکن اگر تم حرام خور نہیں ہو ان کی طرح، اور تم گدھ نہیں ہو کہ مہاجروں کے زخم خوردہ جسموں سے اور خون چوسنا چاہتے ہو اپنی ذاتی فائدے کے لیے، اپنے پیٹوں میں حرام کی آگ بھرنا اگر نہیں چاہتے، تو تمہارے پاس پی ایس پی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لیکن جو حرام خور ہے، جس کو ابھی حرام کمانا ہے اس مہاجر نام پر، وہ پھر ابھی اس کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں ابھی بہت ساری قسطیں باقی ہیں، ابھی سیریز ہے۔ ابھی تو میں نے اشارے دیے ہیں کہ انڈیا میں کون ہے، کینیڈا میں کون ہے، امریکہ میں کون ہے، پھر یہاں کی بات ہوگی، تو ابھی بہت ساری قسط باقی ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کرتا اگر ریاست کے 2 اہم لوگ بیٹھ کر ہمیں یہ نہیں بتا رہے ہوتے جو ہم نہیں بتائی یہ والی بات آج سے 4.5 سال پہلے قوم کو۔ آج 4.5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری باتوں کو صحیح ثابت کر دیا۔ میرا یہ مطالبہ ہے حکومت وقت سے کہ بھلے ان کے ایم پی ایم این ایز کو اپنے پاس رکھے، ان کے ایم این ایز کو اپنے پاس رکھے، اپنی حکومت کو نہ خراب کرے، لیکن ان کے نام کو، نشان کو اور ان کے جھنڈے کو بین کرے آج ہی۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست اور حکومت کے اس کلیم میں کوئی جان نہیں ہے، ان کے اس پریس کانفرنس میں پھر کوئی جان نہیں ہے۔ عوام اس پر بلیو نہیں کرنے والے۔ میں ریاست سے، حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، میں بڑی درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ ایک دفعہ کراچی کے مہاجر اور بلوچ نوجوانوں کو ایک دفعہ معاف کریں۔ دیکھیں، آج تک آپ نے ہمارے کہنے پہ جن کو معاف کیا، آج تک انہوں نے پلٹ کر ایک فاؤل نہیں کیا ہے، ایک پتھر نہیں مارا ہے۔ یہ ان کا قصور نہیں، ان کو کوئی چھوڑ کر آنے والا تھا، ان کو کوئی رو کے ہینڈ اوور کر کے آنے والا تھا۔ رو کے ہینڈ اوور کرنے والے مینیجرز کو آپ نے وزارتیں دے رکھی ہیں، شانہ زندگی دے رکھی ہے، پاکستان کی ریاست ان کو پروٹوکول دے رہی ہے، اور جن ماؤں کے بچوں کو انہوں نے ورغلایا، انہوں نے راستے سے ہٹایا، آج وہ سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، لاپتہ ہیں اور پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ میں یہ ریسنٹ پکڑے جانے والے شاہد متحدہ سے لے کر پچھلے سارے جو پکڑے جانے والے لوگ ہیں، میں ریاست کو کہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا طریقہ کار نکالیں کہ ان سب کو معاف کریں۔ یہ سب الطاف حسین کو چھوڑ چکے ہیں، یہ سب نیک نیتی سے اس ملک کی قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کا معاشرے کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو پی ایس پی کے حوالے کر دو، ان کو ان کی ماؤں کے حوالے کرو، ان کو ان کے بچوں کے حوالے کرو، ان کو ان کے بہنوں کے حوالے کرو۔ میں گارنٹی لیتا ہوں کہ ایک آدمی بھی غلط راستے پہ نہیں جائے گا، اور آج تک الحمدللہ نہیں گیا، آج تک الحمدللہ نہیں گیا۔ اور اگر کل کسی نے کوئی غلطی کی تو اس کو پکڑنا نہیں، مار دینا، اس روڈ پہ ہی مارنا پھر اس کو۔ لیکن ان رہنماؤں کو، جنہوں نے ان بچوں کو، میری نسلوں کو تباہ کیا ہے، ان کو ضرور پکڑو، ان سے ضرور باس پرس کرو۔ آپ ان کو چھوڑ رکھا، یہ فیکٹری ہے، فیکٹری رو کے ایجنٹ بنانے والی فیکٹریاں ہیں۔ آپ نے شیلف کا مال، دکانوں میں پڑا ہوا مال آپ ضائع کر رہے ہو، فیکٹری آپ نے کھول رکھی ہے پیچھے، اس کو چلنے دیا ہے۔ وہ
وہ اور مزید را کے ایجنٹ بنائیں گے. اسی لیے آج تک ایک لفظ الطاف حسین کے خلاف نہیں بولا ان لوگوں نے. یہ دل سے الطاف حسین کے ساتھ ہیں. یہ دل سے ہمیں برا سمجھتے ہیں کہ ہم نے الطاف حسین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ بنایا. الطاف حسین کے تمام یہ شیطانی عمل کو نیست و نابود، یہ را کے نیکسس کو ختم کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا. اس وقت آواز لگوائی جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی شہر میں. اس لیے یہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے. میں نے اپنی قوم کو بچایا ہے، اپنی نوجوانوں کو بچایا ہے. یہ کہتے ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. کس کے ساتھ ایک ہو جاؤ؟ ان راک ایجنٹوں کے ساتھ ایک ہو جاؤ. امریکہ والے راک ایجنٹ کے ساتھ ایک ہو جاؤ، پاکستان والے راک ایجنٹ کے ساتھ ایک ہو جاؤ، کینیڈا والے راک کے ساتھ ایجنٹ کے ساتھ ایک ہو جاؤ، دبئی میں بیٹھے ہوئے را کے ایجنٹ کے ساتھ ایک ہو جاؤ، ان کے ساتھ ایک ہو جاؤ. ایک ہم ہو گئے ہیں. اے ناقابت اندیش لوگوں، 8 نومبر کو پوری کراچی نے بتا دیا کہ ہم ایک ہیں. اور اب صرف مہاجر ایک نہیں ہیں، بلکہ مہاجروں کے ساتھ پختون بھی ایک ہے، سندھی بھی ایک ہے، بلوچ بھی ایک ہے، پنجابی بھی ایک ہے، سرائکی بھی ایک ہے، ہزارے وال بھی ایک ہے، کشمیری بھی ایک ہے، اس شہر کا رہنے والا بنگالی ایک ہے، گلگت بلتستان کے لوگ آج ایک ہے. آج پی ایس پی کے جھنڈے کے نیچے یہ سب ایک ہیں. آپ چاہتے ہو دوبارہ یہ پی ایس پی کو ان کے ساتھ جوڑ کر دوبارہ اس شہر میں مہاجر اور پختون اور سندھیوں میں فسادات کرائے جائیں؟ نہیں، اب یہ نہیں ہوگا. جب تک ایک بھی پی ایس پی کا کارکن زندہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آخری سانسوں تک اس ملک کی بقا کی جنگ لڑیں گے اور را کے ایجنڈوں کا قلع کما کریں گے. اللہ ہمارے ساتھ تھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے ساتھ رہے گا. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں یہ وقت آ گیا ہے ہمارے پاس کہ اب ہم کوئی مصلحت سے کام نہیں لیں. میں نے آپ کو رستہ بھی بتا دیا. آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر اور فارن منسٹر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ان سے چند ماہ پہلے لندن سے جناب ایم انور صاحب نے مرتضی علی شاہ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کلیئر کٹ یہ کہا، پلین اردو میں، آسان اردو میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 21 سالوں سے انور صاحب کہہ رہے ہیں میں 21 سالوں سے را سے پیسے لے کر الطاف حسین کو میں پیسے پہنچا رہا ہوں. وہ کسی پر الزام نہیں لگا رہے، وہ کہہ رہے ہیں میں خود 21 سالوں سے را سے پیسے لے رہا ہوں اور الطاف حسین کو پیسے پہنچا رہا ہوں. اور وہ آگے فرما رہے ہیں کہ مجھے را سے انٹروڈیوس کرانے والا آدمی کون تھا. وہ ندیم نصرت کا نام لے رہے ہیں کہ انور صاحب، سارے پاکستان اور ادارے یہ جانتے ہیں اور یہ بلیم دیتے ہیں کہ انور صاحب ہی سب سے بڑے راک ایجنٹ رہے ہیں. انور صاحب بدنام زیادہ ہو گئے. میں ان کے سارے ماضی، ان کا جو ہوگا وہ جانے، اللہ جانے، ادارے حکومت جانے. میں انور صاحب کی اس جرأت مندانہ اقدام کو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کم سے کم کہ انہوں نے کھل کر کہا کہ میں 21 سالوں سے اپنے ہاتھوں سے را سے پیسے لے رہا ہوں اور الطاف حسین کو دے رہا ہوں. انور صاحب، آپ کا پتہ نہیں اس دنیا میں کچھ اچھا برا ہو نہ ہو، میرا ایمان ہے کہ اس کانفیشن کے پاس اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کے میں معاملات میں ضرور آسانی پیدا کرے گا. اس کانفیشن سب کو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں جو الطاف حسین کے نام کے را کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایم کیو ایم پاکستان کے چھتری کے نیچے را کا سیٹ اپ چلا رہے ہیں، ان کو اللہ نے یہ ابھی توفیق نہیں دی، کیونکہ وہ آج تک انہوں نے توبہ نہیں کیا ہے. تو انور صاحب نے خود کہا
کہ مجھے رو سے ملوانے والا آدمی کون ہے؟ انور صاحب نے خود کہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے رو سے پیسے لے کر الطاف حسین کو 21 سالوں سے رو کے پیسے دے رہا ہوں۔ اے کراچی کے لوگوں، تم نے مجھے بہت برا بھلا کہا ہے، یہی ساری باتیں سچ کرنے پر تم نے مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگائے، تم نے مجھ پر تہمت لگائی کہ میں کسی کے کہنے پر الطاف حسین اور ان کے لوگوں پر رو کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہا ہوں۔ مصطفیٰ کمال کسی کا ایجنٹ نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال کو مرنا یاد ہے، مصطفیٰ کمال کو اپنے ملک اور اپنی قوم سے پیار ہے۔ مصطفیٰ کمال نے اللہ کو بڑا مان کر اور اس کے ساتھیوں نے یہ حق کی صدا بلند کی تھی۔ میں آج جن لوگوں نے بھی مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر یہ تمام سچ بولنے پر تہمتیں لگائیں، میں ان کو دل سے معاف کرتا ہوں، میں ان کو معاف کرتا ہوں، میں ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، میں ان کو معاف کرتا ہوں، میرے دل میں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن آج جب ریاست میری باتوں کو انڈورس کر رہی ہے، آج جب پاکستان کی حکومت میری باتوں کو انڈورس کر رہی ہے، تو اے لوگو آج بھی توبہ کرو اور آج بھی سیدھے راستے کی طرف آؤ، اور وہ رستہ ہمارا رستہ ہے، وہ رستہ ہمارا رستہ ہے۔ تو ریاست پاکستان اپنی حکومت کو نہ خراب کرے، حکومت کو چلوائے، ایم این ایز رکھے، لیکن ان ایم این ایز کے نام کو بین کرے، ان ایم این ایز کے اس ایم کیو ایم کے نام کو بین کرے، اس کے جھنڈے کو بین کرے اور اس کے نشان کو بین کرے، اگر وہ اپنی کلیم میں سیریس ہیں تو، ورنہ یہ سب کچھ موکری ہے، یہ سب کچھ ڈرامہ ہے، یہ سب کچھ پھر جھوٹ ہے، اور اس کا نقصان پاکستان کو خدا نہ خواستہ اور خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ ہمارے انڈیا ہم پر چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہے، روزانہ حملے کر رہا ہے، روزانہ معصوم شہریوں کو مار رہا ہے، کشمیر وہ پہلے کھا چکا ہے، اور یہ راک ایجنٹ آج بھی آپریشنل ہیں اس ملک میں، اس بڑے شہر کراچی میں۔ یہ تو ہم ہیں، یہ تو پی ایس پی ہے جو کہ آج ان راک کے ایجنٹوں کا مقابلہ کیے بیٹھی ہے نہتی۔ ہم نے اس پاداش میں اپنے ساتھیوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اس ملک کی خاطر۔ ہماری وجہ سے آج را آپریشنل نہیں ہو پا رہی، غضب خدا کا، لیکن ہم میں بھی ایک سکت ہے، ایک لیمیٹیشن ہے۔ خدا را ریاست اپنا کام کرے، خدا را حکومت اپنا کام کرے، آج بھی نہیں پہلے کیا ہماری باتوں پہ، آج کم سے کم اپنا کام کرے، ورنہ سارے کلیم میں نہیں مانوں گا، کم سے کم دنیا مانتی رہے ایویڈنسز کو، چیزوں کو، پھر میں نہیں مانوں گا، پھر میں آپ کی نیت پہ شک کروں گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی نیت وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔ میں اگر آج تک نہیں کیا ہے پرائم منسٹر نے، تو میں آج ان کو میں للکارتا ہوں، آواز لگاتا ہوں۔ للکارنا تھوڑا سا بھاری جملہ ہو جائے گا، میں اس کو آواز لگاتا ہوں۔ آج تک نہیں کیا تو آج کر دیں۔ آج تو جو میں کہہ رہا ہوں، میں یہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میں سامنے ہوں، میں نام لے رہا ہوں، میں ایویڈنسز بتا رہا ہوں، ان کے پاس جی آئی ٹی موجود ہے، ثبوت موجود ہے۔ تو اگر آج تک نہیں کیا تو خدا را آج کریں، ورنہ ان کی پہلے کی ساری کہی ہوئی باتیں اور ان کی آج کی ساری کہی ہوئی باتوں میں تضاد ہے، منافقت ہے اور جھوٹ ہے، پھر میں اس کو جھوٹ سمجھوں گا۔ آج کرنا چاہیے۔ جان بھائی، دیکھیں میرا نقصان نہیں ہے چاند بھائی، میرا نقصان نہیں ہے۔ پاکستان جو چلا رہے ہیں اس وقت، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی رکھوالی کے ذمہ دار لوگ، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے سارے ریاستی ادارے، یہ ریاست ذمہ دار ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میرے پاس لیگل ٹیم جب ریاستی
ریاست ہی کوپریٹ نہیں کرنا چاہے تو میری لیگل ٹیم کیا کر لے گی؟ کسی لیگل ٹیم کی ضرورت نہیں ہے، کسی مقدمے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بھائی اگر اس ایم کیو ایم کو کے نام کو، اس پتنگ نشان کو اور اس جھنڈے کو اگر نہیں بین کر سکتے تو پھر الطاف حسین کو بھی آزاد کرو، پھر الطاف حسین کو بھی آزاد کرو، پھر اس کو بھی تقریر کرنے کی اجازت دو، پھر اس کا بھی 90 کھول دو، پھر اس پہ پھر یہ تکلف کیوں کر رکھا ہے بھائی؟ جب سارے رو کے ایجنٹ آپریشنل ہیں تو الطاف حسین کے اوپر پابندی لگا کر یہ تکلف کیوں کر رکھا ہے؟ یہ تکلف کیوں کر رکھا ہے؟ پھر اس کو بھی آزاد کرو۔ تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، کوئی لیگل ٹیم کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے پاس جو آئے گا اس کو گلے لگائیں گے، جو آئے گا اس رستے پر، غلط رستے کو چھوڑ کر اس کو گلے لگائیں گے۔ مہاجروں کو آواز لگا رہا ہوں کہ مہاجروں، یہ جو ان کے اعمال ہیں، جو ان کی سی وی ہے، جو ان کا پروفائل ہے، اس کے بعد یہ تمہارا نام اپنی زبان پہ لیتے ہیں، تمہیں اور دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ آج جو برا ہوا ہے یہ سارے پاکستان اور اداروں کو پتہ ہے، حکومت کو پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور پھر وہ تمہارا نام لیتے ہیں، تمہیں حقوق دلوائیں گے، تمہیں 700 سالوں میں بھی حقوق نہیں ملیں گے اگر یہی تمہارے نمائندے رہے۔ ہاں جی شاہد بھائی، پھر آتے بھی ایک سیکنڈ۔ اچھا سوری۔ یہ والا سوال جب ڈی جی آئی ایس پی آر اور فورن منسٹر تقریر کر رہے تھے اور ثبوت دکھا رہے تھے تو یہ آصف، یہ تمہارا یہ سوال ان سے بنتا ہے، یہ ان سے بنتا ہے، یہ میرے کرنے کا سوال نہیں ہے۔ میں تو آپ کے سوال کے ساتھ ہوں، میں تو کرو بھائی، چلو بھائی 21 سالوں سے نہیں کیا، اب تو کرو، غضب خدا کا اسمبلیوں میں بٹھا رکھا ہے یار بھائی۔ ہم نے نہیں کرائی نا پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کی، فورن منسٹر کی، آپ خود آ کر قوم کو بتا رہے ہیں نا کہ یہ رو کے ثبوت ہیں، تو اب ہمارا تو حق بنتا ہے پھر یہ پوچھنا کہ بھائی رو کے ثبوت تو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، رو کے ثبوت کو تو آپ نے جو ہے وہ آپ نے وہاں بٹھا رکھا ہے اپنے کیبنٹ میں، یہ کیا مذاق ہے؟ رو خود کا جھنڈا استعمال ہو رہا ہے، رو کا سمبل نشان استعمال ہو رہا ہے، رو کے دیکھو میں 4.5 سال پہلے خالد بھائی کے اوپر مجھے ساری باتیں اور بھی زیادہ پتہ ہے، میں نے کچھ نہیں، لیکن یہ ان لوگوں نے نہیں کی توبہ، یہ میری قوم کو، اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس لیے مجھے آج مجبوری نہیں بات کرنی پڑی۔ شاید ایک میں ادھر سے لے لوں پھر ادھر۔ دیکھیں، لوگوں کو بالکل خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کسی کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس کے اوپر امر درآمد نہیں کر سکتا اور نہیں کروا سکتے۔ اس والی بات، اس سوچ پہ کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پی ایس پی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہے۔ یہ سب جو لوگ ہیں یہ اپنے وقت کے استعمال ہوئے سارے لوگ ہیں، اور جن کی بھی آپ جو ہے وہ جو بھی قیاس آرائیاں چل رہی ہوتی ہیں، اور پی ایس پی آج موجود ہے۔ پی ایس پی ان کے اس گھناؤنے عمل اور پلان کا حصہ نہیں ہے۔ ہم آخری سانسوں تک اس کراچی کے امن کو تباہ کرنے کے لیے لڑیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف باتوں کا ٹورنامنٹ ہے، وہ باری نہیں آئے گی، اس صرف باتوں کا ٹورنامنٹ ہے۔ لوگوں کا حرام کھانا بند ہو گیا ہے، ان کی روزی روٹی تھی چلی گئی ہے، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ اس شہر میں ان کی روزی روٹی چلتی اس وقت تھی جب اس شہر میں لاشیں گرتی تھیں، جب لوگ مرتے تھے تو لوگوں کی توجہ ان کے حرام کمانے سے ہٹ جاتی تھی، اور وہ لوگ اپنی جان بچانے اور جان لینے کے چکروں میں شہر پورا پڑا ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ساری قومیتیں آپس میں مل گئی ہیں۔ یہ جو ایک ہونے کی بات کر رہے ہیں، ایک ہو چکے ہیں بھائی، اب گزر گئی کہانی۔ یہ ایک ہونے مارنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں کہ قتل و غارت گری کے لیے ایک ہونے، اس ایک ہونے کا ٹائم نہ ہے اور نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ شکریہ شاہد بھائی، پھر سے
میں سمجھتا ہوں کہ بھئی آج کے سیاستدانوں کے لیے جو ہے وہ شاہد بھائی بڑا بلنٹلی کہوں گا، آج کے سیاستدانوں کے لیے جو ہے جو آج حکمران ہیں ان کے لیے وہ حکومت ان کے لیے ملک ضروری نہیں، حکومت ہی ضروری ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں حکومت ہی ضروری رکھ لو، چلو مت اپنی حکومت ختم کرو، ان ایم این ایز کو رکھ لو، اپنے پاس رکھ لو، مت بین کرو ان کو، ان کی ٹینیور کو چلاؤ، کیونکہ تمہارے یہ کولیشن پارٹنر ہیں، مت ختم کرو، مت ایک سیاسی بحران مت پیدا کرو، لیکن بھائی جھنڈا تو بین کرو، نام تو بین کرو، سمبل تو بین کرو، ورنہ پھر یہ پریس کانفرنس نہ کرو، پھر ہمیں نہ بتاؤ پھر ہمیں نہ بتاؤ کہ یہ فلاں راک ایجنٹ ہے، فلاں راک ایجنٹ ہے۔ راک ایجنٹوں کو آپ نے کیبنٹ میں بٹھا رکھا ہے، ایک راک ایجنٹ سے پارٹی لے کے دوسرے راک ایجنٹ کو پارٹی دے دی ہے، ہمیں کہتے ہیں ڈرائی کلین ہم کر رہے ہیں۔ بتاؤ یار، غضب خدا کا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ریاست اور حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ بھائی ملک ضروری ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کے لیے حکمرانی ضروری ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں بھائی میں نے اتنے بڑے دل کا مظاہرہ کر لیا کہ میں تو کہتا بھائی ان کے ایم این ایز کو ہٹاؤ، میں نے کہہ رہا بھائی رہنے دو یار ایم این ایز ایم پی ایز، مت سیاسی خلفشار مت پیدا کرو، ہمیں ان سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں اس ملک کے ریکارڈ کو ٹھیک کر لو۔ ہاں، جس کو سیاست کرنی ہے وہ اپنے نام سے پارٹی بنائے، اپنا جھنڈا بنائے، اپنا نشان بنائے، کرے۔ ہم نہیں کہہ رہے ایک رہنما کو بھی گرفتار نہیں کرو، خالد مقبول صدیقی کو بھی کچھ مت کہو، آپ رہنے دو، اب بیچارے بیمار رہتے ہیں، چیزیں رہتے ہیں، لیکن ان سے کہلواؤ ضرور بٹھا کر، جس طرح بھائی ہم نے بھی آ کر بات کی نا پہلے، ہم نے کہا بھائی ہم گنہگار ہیں، ہم نے 32 سال الطاف حسین کے ساتھ گزارے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار ہم جو ہے وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ نہیں بھائی، ان میں سے کس نے یہ بات کی ہے؟ میں تو انڈیا لے کر لوگوں کو نہیں گیا، انیس قائم خانی تو انڈیا لے کر لوگوں کو نہیں گیا، ہم نے تو لوگوں کو راک ایجنٹ نہیں بنایا، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی ہم گنہگار ہیں، ہم نے 32 سال الطاف حسین کے ساتھ دیا۔ یہ آج دودھ کے دھلے ہوئے الطاف حسین کے لیے ایک لفظ نہیں بولتے، آج کے اس پریس کانفرنس کے باوجود نہیں بولے، ایک لفظ نہیں بولے۔ 22 اگست تک جی بھائی کر رہے تھے، پاکستان چلانے والوں نے اس وقت کے جو غلط فیصلہ کیا اس کا خمیازہ آج بھگتنا پڑا۔ یہ ایم کیو مصیبت ختم ہو گئی تھی۔ جی بھائی، آپ نے فرمایا کہ ایم کیو کا نام، نشان اور جھنڈا ختم کر دیا جائے، بین کر دیا جائے، پابندی لگا دی جائے۔ کیا اس پابندی لگنے سے کراچی کے شہریوں کو پانی مل جائے گا، کراچی کی سڑکیں ٹھیک ہو جائیں گی، کراچی کے نالے صاف ہو جائیں گے اور دیگر ترقیاتی کام ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ جو کراچی کے معاملات ہیں، جو راک ایجنٹ ان کو فراہم کرتے ہیں، لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں اس سارے معاملے سے، کہ کراچی کا انفراسٹرکچر اور باقی چیزوں کو کون ٹھیک کرے گا؟ بالکل آپ کے سوال کا جواب ہے ہاں، یہ پابندی لگنے سے کراچی کے لوگوں کے جو مسائل کا ذکر کریں وہ حل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جو لوگ اس نام کو استعمال کر کے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان کو جن سے وہ حقوق مانگ رہے ہیں اور جن سے مانگ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے، یہ جھنڈا کس کا ہے، یہ نام کس کا ہے، یہ نشان کس کا ہے، یہ راک ایجنٹ ہیں، ان کی تو جو ہے وہ ایک جی آئی ٹی ان کے سامنے رکھو گے، یہ اپنے حقوق، مہاجروں کو حقوق بھول جائیں گے، شہر کے حقوق بھول جائیں گے۔ تو آپ کے سوال کا جواب ہے ہاں، ان کے اس نام کے بین ہونے سے، ان کے سمبل کے بین ہونے سے، اس جھنڈے کے بین ہونے سے ہاں اس شہر والوں کو حقوق مل جائیں گے۔ پھر جب کوئی بات کرے گا تو پھر کوئی اس کو راک ایجنٹ ہونے کا تانا نہیں دے سکے گا، یا پھر کوئی اپنے دل میں چور رکھ کر بات نہیں کرے گا، دھڑلے سے بات کرے گا، اپنے آپ کو ببانگے دھول بات کرے گا۔ ہاں، لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لوگوں کے مسائل ہے ہی یہی اسی لیے ہیں کہ یہ جو اس شہر کے نمائندے ہیں وہ راک کا کام کر رہے ہیں، حکومت کو پتہ ہے، ریاست کو پتہ ہے، پروونشل گورنمنٹ کو پتہ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو پتہ ہے، ان سے اپنی سپورٹ لے لی ہے، اور جب ان کو لوگوں کے مسائل حل کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، کوئی ایک جی آئی ٹی آ جاتی ہے، کوئی ایک پریس کانفرنس آ جاتی ہے۔ یار مہاجروں کے سروں پر لٹکنے والی یہ ایم کیو ایم ایک تلوار ہے، تلوار۔ جب جو دشمن چاہے گا اس تلوار سے، ایم کیو ایم کی تلوار سے مہاجروں کے گلے کو کاٹے گا۔ آپ کتنے بھی دودھ کے دھلے بن جاؤ، کتنے بھی اچھے بن جاؤ، جب دشمن کو، ناقبت اندیش لوگوں کو، اس شہر کا برا چاہنے والوں کو یہاں پر اقربا پروری کرنی پڑے گی، یہاں پر بددیانتی کرنے کا موڈ ہوگا، وہ اس ایم کیو ایم کی تلوار سے اس شہر کی گردن کو کاٹیں گے، وہ اس ایم کیو ایم کی تلوار سے شہر کی گردن کو کاٹیں گے۔ اس ایم کیو ایم نام کی چیز مہاجروں کے لیے یقین کرو کہ ایک ایسا کرس ہے، ایک ایسا بدنما داغ ہے
کہ اگر اس کو اپنے دامن سے نہیں ہٹائیں گے کبھی بھی یہ قوم فلاح نہیں پا پائے گی. جی ریاست کو علم ہے، ریاست کو علم تھا، ریاست کو علم ہے، ہم صرف توجہ دلا رہے ہیں. ریاست ہی نے جی آئی ٹیز دکھائی ہیں، ریاست کے پاس ہی آج، ریاست کے لوگوں کے پاس ہی آج پکڑے ہوئے لوگ ہیں رو کے. یہ شاہد متحدہ جن کا میں نام لے رہا ہوں اسی سال پکڑے گئے ہیں، وہ ریاست کے پاس تو ہیں. انہوں نے کہا ہے خود کہ یہ خالد مقبول صدیقی صاحب مجھے لے کر گئے سن 2000 میں، خود اپنے ساتھ ایک ہی فلائٹ پر ساتھ لے کر گئے، انڈیا چھوڑ کر آئے کیمپ میں. وہ 4 مہینے کے بعد وہاں سے بھاگ کر آیا ہے، اس کو تو پکڑ لیا. اس نے بتایا کہ اس کا ہتھیار اسلحہ کس کس کے گھر پہ رہا ہے، جن میں خالد مقبول صدیقی کا موجودہ گھر بھی شامل ہے. غضب خدا کا. تو ریاست کو اس والی بات کا پتہ ہے، ہم صرف اس کو آواز لگا رہے ہیں کہ جو آپ آج سے 2 دن پہلے ہمیں پاکستان کی قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ رو کے یہ ایجنٹ ہیں، ہم نے آگے کی کہانی بتائی ہے کہ رو سے واقعی اگر اس کو ختم کرنا ہے تو ان لوگوں کو ختم کیے بغیر، ان نشانات کو ختم کیے بغیر رو ختم نہیں ہوگی یہاں سے. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ایم این ایز کو این آر او دے دیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے رہنماؤں کو این آر او دے دیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ایم این ایم پی ایس کو ختم نہ کریں، ان کے لیڈر کو بند بھی نہ کریں، این آر او دے دیں. میں کہہ رہا ہوں بھائی نام بند کرو، نام بند کرو. یہ الطاف حسین کا نام ہے، ایم کیو ایم الطاف حسین کا نام ہے، یہ پتنگ الطاف حسین کا نشان ہے، یہ جھنڈا الطاف حسین کا جھنڈا ہے. یہ پراپرٹیز ساری جس کو آپ لندن میں بھی جا کر کلیم کر رہے ہو، یہ خود ریاست بتا رہی ہے رو نے پیسے دیے. رو کے دیے ہوئے پیسے سے یہ ایم کیو ایم کا بہادر آباد مرکز بنا ہوا ہے. رو کے دیے ہوئے پیسے سے دنیا بھر میں پراپرٹیز ہے، اس کی کلیمنٹ یہ ایم کیو ایم بن رہی ہے. رو کے اصل حقدار یہ ہیں، رو کے پیسوں کے اصل حقدار، ان کی پراپرٹیز کے اصل حقدار یہ ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں دے دو این آر او. میں تو اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کوئی میں مخالفت کی، میں کہہ رہا ہوں دے دو بھائی این آر او. اس ایم کیو ایم کے لوگوں کو این آر او دے دو، کوئی گرفتاری مت کرو، معاف کر دو آئندہ. لیکن یہ نام اگر رکھو گے تو الطاف حسین زندہ ہے اور رو زندہ ہے. یہ جھنڈا رکھو گے، جھنڈا الطاف حسین کا، رو کا جھنڈا ہے. یہ نشان الطاف حسین کا ہے، رو کا ہے. یہ میری قوم کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہو، میرے ملک میں جا کر سیاست کر رہے ہو. جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی آواز بلند کرتا رہوں گا. ابھی میں اس بات کو اتنی آگے تک تو نہیں لے کر جانا چاہتا، یہ چند میں بھول جاؤں گا اسے. جی ارشد وغیرہ کے ہاتھ میں جو پیسے لا کے رکھ دیے جاتے تھے اس سے بنوا دیتے، لیکن یہ تھوڑی اس وقت دیکھتے تھے، ہم پوچھتے تھے کہ بھائی ہم جو ہے وہ کہاں سے آ رہے ہیں پیسے. بھائی ہم کہہ رہے ہیں نا ہم گناہ گار ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں بیٹھ کر گناہ گار لوگ ہیں ہم نے غلطیاں کی ہوں گی. آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا قانونی حل موجود ہے. اس پاکستان میں حکومت کے پاس فروغ نسیم، انہی کی پارٹی سے ایک صاحب ہیں فروغ نسیم جو کہ وفاقی وزیر قانون ہے، وہ کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکال لیں گے. یہ مسئلے کا حل ہے. میں نے آپ کو اتنی بڑی اوپننگ دے دی ہے کہ اس میں ڈیڈ لاک نہیں آئے گا، اس ملک میں کوئی سیاسی خلفشار نہیں ہوگا، حکومت چلتی رہے گی، کوئی سیاسی بحران پیدا نہیں ہوگا. انہی ایم این ایس کو رکھو، خالد مقبول صدیقی صاحب کو بھی رکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان سے ایک دفعہ آپ لوگوں کے سامنے بٹھا کر، ریاست کے سامنے بٹھا کر یہ کہلوا لیں کہ ہاں بھائی یہ ساری کہانی ہے. ورنہ اگر نہیں، جب تک نہیں کہلوائیں گے اگلی قسط آئے گی، اس کی اگلی قسط آئے گی، پھر اس کی اگلی قسط آئے گی، پھر اور بھی پردہ نشینوں کے نام آئیں گے، پھر اٹھیں گے نام بہت زیادہ. اس لیے کہ پھر یہ ملک کی بقا کا اور میری کمیونٹی کا مسئلہ ہے. شکریہ، تھینک یو.